آج ہم ایک بہت ہی متاثر کن روحانی حکایت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ واقعہ 1976 میں کراچی میں پیش آیا تھا۔ جی بالکل۔ اور اس کا مرکز ہے شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں موروثی امام مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام۔ ہاں، جن کا تعلق جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت علی اور بی بی فاطمہ زہرا کی نسل سے ہے۔ جی، اور وہ 1957 سے عالمی اسماعیلی برادری کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ صحیح۔ اسماعیلی عقیدے میں وہ صرف روحانی پیشوا نہیں بلکہ نور امامت کے حامل سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ روشنی جس کے ذریعے اللہ کی ہدایت ہر زمانے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ حکایت جو آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں، یہ اسی امام اور مرید کے گہرے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے۔ جی، ایک تعلق جو محبت، تڑپ اور پھر الہی جواب پر مبنی ہے۔ بالکل۔ محبت، شدید آرزو اور پھر وہ روحانی جواب ملنا، یہ اس حکایت کے خاص موضوعات ہیں۔ تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ یہ واقعہ ہے 19 فروری 1976 کا۔ مولانا حاضر امام اس وقت پاکستان کے دورے پر تھے۔ جی، کراچی میں دیدار کا پروگرام تھا۔ ہاں، کراچی میں دیدار عطا فرما رہے تھے، تو ملک بھر سے اور باہر سے بھی اسماعیلی آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان میں ایک خاتون تھی، کینیڈا سے آئی ہوئی ایک اسماعیلی عقیدت مند۔ اچھا۔ وہ اسی دن کراچی ایئرپورٹ پر اتری۔ اب انہیں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آج دیدار کا پروگرام کہاں ہے۔ جی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ امام کریم آباد جماعت خانے میں ایک مہمانی میں شرکت کریں گے۔ اچھا، کریم آباد جماعت خانے میں۔ جی، تو وہ فوراً اپنا سارا سامان لے کر سیدھا کریم آباد پہنچ گئیں۔ سارا سامان ساتھ؟ جی ہاں، حکایت کے مطابق سارا سامان ساتھ تھا۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ امام پہلے اوپر محکمہ صحت کی ایک تقریب میں ہیں۔ یعنی ابھی جماعت خانے نہیں پہنچے تھے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ تو اب یہ خاتون محبت اور دیدار کی شدید تڑپ میں وہیں گراؤنڈ فلور پر لفٹ کے پاس بیٹھ گئیں۔ لفٹ کے پاس؟ جی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ حکایت کہتی ہے کہ انہوں نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کوئی آرام کیا۔ سبحان اللہ۔ بس ان کی پوری توجہ، ساری سوچ اسی ایک لمحے پر تھی کہ کب انہیں امام کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی؟ ہونٹ آہستہ آہستہ ذکر میں ہل رہے تھے، آنکھوں میں خاموش آنسو اور دل میں بس ایک ہی پکار، جی، امام کینیڈا کب آئیں گے؟ اچھا، یہ پکار تھی دل میں، کینیڈا کب آئیں گے؟ جی، یہاں رک کر اگر ہم دیکھیں تو اس خاتون کی عقیدت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے نا، سامان کے ساتھ لفٹ کے پاس بیٹھنا، تسبیح پڑھنا، آنسو بہانا، دنیاوی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دینا، جی، یہ سب ان کی شدید روحانی تڑپ اور وہ جو کہتے ہیں نا یکسوئی، جی، اس کی علامت ہے۔ بالکل، مکمل طور پر امام کے تصور میں، دیدار کی امید میں گم۔ صحیح۔ تو وقت گزرتا رہا۔ اوپر مولانا حاضر امام نے اپنی مصروفیات مکمل کی، پھر وہ نیچے آنے کے لیے لفٹ میں داخل ہوئے۔ جی۔ اور جب لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچی تو حکایت کے مطابق امام نے انہیں دیکھا۔ اچھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھیں، ہاتھ باندھے، ہونٹ ذکر میں ہل رہے تھے اور آنکھوں میں وہی گہری تڑپ۔ جی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے حکایت میں الہی رحمت کا لمحہ کہا گیا ہے۔ جی جی۔ مولانا شاہ کریم حاضر امام ان کی طرف بڑھے۔ ان کی طرف؟ جی، اور بہت شفقت سے، نرمی سے فرمایا، خیر و برکت کی دعا۔ جی، خیر و برکت کی۔ اور پھر فرمایا، مجھے اس سال کینیڈا آنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو دل کی پکار تھی وہی زبان مبارک پر۔ بالکل، یہ الفاظ جیسے آپ نے کہا معمولی نہیں سمجھے جاتے۔ نہیں۔ اس حکایت کے مطابق یہ وقت کے نور الہی کا، امام وقت کا براہ راست جواب تھا۔ جی، کہ ایک ایسا لمحہ جگہ اس خاتون کی تسبیح، ان کے آنسو، ان کی وہ خاموش قلبی دعا، وہ سیدھا امام تک پہنچ گئی۔ بالکل، اسی ایک لمحے میں ان کی مناجات قبول ہوئیں، تڑپ کو جواب مل گیا اور خاموشی کو نور سے ملاقات نصیب ہوئی۔ صحیح۔ یہ واقعہ واقعی امام کی محبت، ان کی ہر لمحہ موجود کی اور ہر مرید کی، جی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جی ہاں، اس کی گہری ترین امیدوں اور آرزوؤں سے آگاہی کی ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے۔ بے شک۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو یہ مختصر سی لیکن بہت ہی گہری حکایت امام اور مرید کے درمیان اس خاص روحانی تعلق کو واضح کرتی ہے۔ جی،
मोहब्बत, आगाही और जवाब का ताल्लुक। बिल्कुल। और यह हमें सोचने के लिए एक नुक्ता भी देती है जी। कि इस हिकायत की रोशनी में कैसी गहरी खामोश अकीदत और दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ के लम्हात वो फासलों और हालात से मावरा होकर ना सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, बिल्कुल, बल्कि उनका जवाब भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, उनका जवाब भी मिल सकता है। ये उस रूहानी ताल्लुक की नौयत पर मजीद गौर व फिक्र की दावत देती है, जैसा कि इस वाक़े में बयान किया गया है। बहुत खूबसूरत नुक्ता है।